اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات باصفات کی بارگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے لائق حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں ساگر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، آج اس شہید کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ جسے مصعب رت میں شہید کر دیا گیا۔ دکھ اس بات کا ہے، میں پہلے بھی اس حوالے سے ویڈیو پیغام جاری کر چکا ہوں کہ یہ جو جمہوریت مسلط ہے ہم پہ، پاکستان کو جمہوری ملک کہا جاتا ہے، تو میں پہلے بھی سوال رکھ چکا ہوں کہ جمہوریت کہتے کسے ہے، جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ اگر جمہوریت آزادی رائے کا نام ہے، اگر جمہوریت عوام کی رائے کا نام ہے، عوام کی رائے کے احترام کا نام ہے، تو انفارچونیٹلی ہم نے اس ملک میں ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ اس جمہوری ملک میں آج بھی دعویٰ ہے کہ جمہوریت ہے پاکستان میں۔ کیسی جمہوریت ہے میرے ملک میں کہ ایک سچ بولنے والا وہ ہو، جب سچ بولنے پہ آیا تو اسے ملک چھوڑنا پڑا، اور جب اس نے ملک چھوڑ دیا تو اس ملک میں اس نے اگر حق کی بات کی، اس نام نہاد جمہوری سسٹم میں اگر اس نے حق کی بات کی ہے، تو جب اس نے اپنا ملک چھوڑ بھی دیا حق بولنے کے جرم میں، تو جس ملک میں وہ گیا تو وہاں بھی اسے نہیں رہنے دیا گیا۔ اس سسٹم پہ حاوی جو طاقتیں ہیں، پھر انہوں نے اس اللہ راسی کو، اس مظلوم کو، اس مسافر کو اس ملک میں بھی نہیں رہنے دیا۔ یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک بھٹکتے ہوئے آخر وہ ظالمین کے وار کا شکار ہو گیا۔ آیا تو پھر بھی پاکستان میں ہی ہے نا، میت تو اس کی پاکستان آ گئی۔ یہ جو میت آئی ہے یہ کس کی ہے؟ سوچئے گا، وہی ارشد شریف ہے جسے اس ملک سے بھاگنا پڑا، جسے یہ ملک چھوڑنا پڑا۔ وہی ارشد شریف پاکستان میں تو آیا ہے، لیکن اس وقت آیا ہے کہ جب وہ بول نہیں سکتا تھا۔ جب تک وہ بولنے کی طاقت رکھتا تھا نا، تو اسے اس ملک میں تو نہیں رہنے دیا گیا۔ جلا وطنی یعنی سہنا پڑی اس اللہ راسی کو، اس محب وطن کو۔ ملک چھوڑ کے تو وہ گیا، لیکن اسے باقی ممالک میں بھی نہیں رہنے دیا گیا۔ مسلسل وہ مسافر رہا جب تک وہ بولنے کی طاقت رکھتا تھا۔ جب خاموش کر دیا گیا نا، تو پھر وہی ارشد شریف پاکستان میں آ سکتا تھا، اور وہ آ گیا ہے۔ لیکن کیونکہ اب مزید وہ بات کرنے کے لائق نہیں رہا، اب وہ مزید بول نہیں سکتا، تو آ جائے، نو پرابلم۔ یعنی یہ ایک پیغام سمجھے، میری قوم کب سیانی ہوگی یار۔ یہ پیغام سمجھیں کہ جو حق بولے گا نا، اس کے ساتھ یہی ہوگا جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اسے جمہوریت مت کہنا، یہاں پہ غنڈہ گردی ہے، یہاں پہ ظالمین مسلط ہیں اس ملک پہ، اس قوم پہ۔ جو حق کی بات کرے گا مارا جائے گا۔ اب ارشد شریف آپ کو پاکستان سے جانے کا مشورہ وہ کس نے دیا؟ کچھ معصومانہ سوال ہے، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، باقی آگے غور و فکر کرنا میرے سامعین پہ ہے۔ کچھ ابہام نہیں ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کس نے کیا۔ صرف سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سا غور کر لیا جائے، معاملات بالکل سامنے ہیں میرے بھائی۔
وہ پاکستان چھوڑ کے گیا، کس نے کہا مشیر تلاش کرو؟ تو ایک طاقت، ایک شخصیت، تو اس نے خود ایک قبول کیا ہے کہ میں نے اسے کہا تھا ارشد شریف صاحب کو کہ پاکستان چھوڑ دو، یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ سوال جہاں پہ یہ ہے کہ اس شخصیت کو کس شخصیت نے بتایا تھا کہ ارشد شریف کی جان کو خطرہ ہے؟ اچھا، تو جب بھیجا اس شخصیت نے، ارشد شریف صاحب سے کہا کہ پاکستان چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا، تو بات جہاں تک رک نہیں جاتی۔ جس شخصیت کے کہنے پہ ارشد شریف شہید وہ پاکستان سے گئے، تو کیا جانے کے بعد اس شخصیت سے ارشد شریف شہید کا رابطہ نہیں رہا ہوگا؟ انسانی سوچ کہتے، انسانی شعور کہتا ہے پل پر رابطہ رہا ہوگا، اور اسی شخصیت جس نے اسے کہا تھا کہ یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس پہ ارشد شریف نے اس حد تک اعتماد کیا کہ انہوں نے ملک چھوڑ دیا۔ اور جس شخصیت پہ اتنا اعتماد کر کے وہ گئے، جس شخصیت پہ ان کو اتنا اعتماد تھا، تو جہاں بھی وہ رہے وہ اس شخصیت سے ضرور رابطہ میں رہے ہوں گے، پل پل رابطہ میں رہے ہوں گے، کسی بھی سورس سے رہے ہوں، رابطہ ضرور رہا ہوگا۔ تو جہاں بھی گئے، جس جگہ گئے، جس ملک گئے، جس ملک سے پھر آگے جس ملک میں گئے، مکمل رابطہ اور ان سے مشاورت کے ساتھ، اس شخصیت کے ساتھ مشاورت جاری رہی ہوگی۔ تو اچانک سے کینیا بھجوا دینا، کینیا ارشد شریف خود گئے ہوں گے، کیا کینیا جانے سے پہلے اس شخصیت سے رابطہ نہیں کیا گیا ہوگا؟ میرے بھائی، انسانی عقل و شعور یہ بات بالکل مان سکتا ہی نہیں کہ ارشد شریف نے کوئی فیصلہ اس شخصیت سے مشاورت کیے بغیر کیا ہو، کوئی قدم اس شخصیت سے رابطہ کیے بغیر اٹھایا ہو۔ یعنی ارشد شریف کی جو مہاریں تھیں نا، وہ اس شخصیت کے ہاتھ میں تھیں۔ جہاں جہاں ارشد شریف گئے، اس شخصیت نے ان کو وہ یعنی سیف روٹ کے طور پر وہ جگہ بتائی، وہ جگہ دی، اور وہ وہاں پہنچے۔ اب بات یہ ہے، کینیا، وہاں ارشد شریف کا جانا، اس شخصیت سے مشورہ کیے بغیر جا سکتے تھے وہ؟ کیونکہ انہیں تو امن کی تلاش تھی نا، اور اس شخصیت سے زیادہ ان کو کسی پہ اعتبار نہیں تھا کہ جس شخصیت نے انہیں کہا تھا کہ اپنے ملک میں آپ محفوظ نہیں ہیں، لہٰذا آپ یہ جگہ چھوڑ دیں۔ جب چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا ہوگا، انہوں نے ہی بتایا ہوگا کہ آپ کہاں جائیں۔ جہاں گئے پھر وہاں سے وہی شخصیت ہی کہتے رہی ہوگی کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، وہاں چلے جاؤ، اب یہ جگہ چھوڑ دو، اب وہاں چلے جاؤ۔ تو کینیا میں جانے کا مشورہ اس شخصیت سے ضرور ہوا ہوگا۔ اب غور کر رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کینیا جا کے رات کے پہر میں ایک سنسان راستے پہ ارشد شریف جیسی حساس شخصیت کو، جس کو اتنے زیادہ تھریٹس تھے، تو اس شخصیت کو ایک ویران راستے پہ ڈال دینا، کسی منزل کی طرف روانہ کر دینا، تو کیا اس میں اس شخصیت کا مشورہ نہیں ہوگا؟ خود سے چل رہے تھے ارشد شریف؟ نہیں میرے بھائی۔ اب وہاں پہ ہوا کیا؟ اگر یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کہانی گھڑی گئی ہے کہ کسی جگہ سے بچہ اغوا ہوا تو گاڑی ملتی جلتی تھی، تو ارشد شریف نے وہ رکاوٹیں جو تھیں، جو پولیس نے لگائی ہوئی تھیں، تو ان پہ انہوں نے آسرا نہیں کیا، رکے نہیں، تو پولیس نے ان کو مشتبہ شخص سمجھتے ہوئے تو گاڑی پہ فائرنگ کر دی۔ چلیں، اس حوالے سے کافی سارے سوالات میرے دوسرے بھائی اٹھا چکے ہیں، تو میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ ہاں، ایک بات ہے
اگر اس واقعے کو صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس ملک میں جس رنگ کی سیاست ہم نے دیکھی ہے، جس رنگ کی ہیلی بازیاں، داؤ پیچ ہم دیکھ چکے ہیں ان سیاستدانوں کی طرف سے، تو اس میں بھی اسے حادثہ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر پولیس نے بھی قتل کیا ہے، پولیس کے ہاتھ ہوئی، اگر شہید ہوئے ہیں وہ، تو اسے حادثہ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں، ارشد شریف آپ مسلسل کسی سے مشاورت میں ضرور تھے اور وہ کینیا گئے، تو کینیا میں اچانک سے ان کو رات کے پہر میں ایک سنسان راستے پر مشاورت کے بغیر وہ نہیں جا سکتے۔ انہیں کہا گیا ہوگا کہ آپ اس روٹ کو استعمال کریں، فلاں جگہ پہنچیں اس روٹ کو استعمال کرتے ہوئے، لہذا آپ محفوظ رہیں گے، تو انہوں نے وہ روٹ لیا ہوگا۔ اب جس شخصیت کو تھریٹس ہوں، اب ذرا میری بات کو سمجھیے گا، جس شخصیت کو خطرات لاحق ہوں تو اسے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، اسے ہر شخص میں اپنا دشمن نظر آتا ہے۔ تو ایک طرف سے ہو سکتا ہے ارشد شریف سے کہا گیا ہو کہ آپ یہ روٹ استعمال کرتے ہوئے فلاں مقام پہ پہنچے، ارشد شریف وہاں روانہ ہو گئے اس روڈ پہ، تو کسی ٹروپس کے ذریعے، کسی وارداتی گروہ کے ذریعے، ہو سکتا ہے اس میں بھی سچائی ہو، یہ بھی ثابت ہو جائے کہ واقعی بچہ اغوا ہوا تھا اور گاڑی سیم تھی، یہ بات ہو سکتا ہے ثابت ہو جائے، لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں آپ ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ تو ارشد شریف کو اس روٹ پہ ڈال کے تو پھر اچانک سے بچہ کہیں سے اغوا کرا لیا گیا ہو اور پولیس کو بتا دیا گیا ہو کہ اس طرح کی گاڑی ایک بچے کو اغوا کر کے نکل رہی ہے، تو پولیس نے ہو سکتا ہے رکاوٹیں لگائی ہوں، تو آگے سے ارشد شریف کو کانٹیکٹ کر کے کہا گیا ہو کہ آگے رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں اور آپ کو ان رکاوٹوں سے ہی خطرہ ہے، جو پولیس نے ناکے لگائے ہوئے ہیں اسی ناکہ پہ آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا وہاں رکیے گا مت۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے نا۔ تو جیسے ہی ارشد شریف نے وہ رکاوٹیں دیکھی ہوں تو انہوں نے کہا ڈرائیور سے کہ رکنا نہیں ہے، میرے ہمدرد مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان رکاوٹوں پہ میری جان کو خطرہ ہے، تو یہاں نہیں رکنا۔ پولیس سے کہا گیا تھا کہ گاڑی بچے کو اغوا کر کے لا رہی ہے تو اس کو ہر صورت روکنا ہے، اس میں کرمنل ہے۔ تو پولیس اس تیاری میں تھی کہ کرمنل آ رہے ہیں اس طرح کی گاڑی میں، ارشد شریف سے کہا گیا ہو کہ ان ہی ناکوں پہ آپ کو ہو سکتا ہے مار دیا جائے، لہذا مت رکیے گا، تو وہ نہیں رکے کیونکہ ان کا رکنا بنتا نہیں تھا، کیوں ہو سکتا ہے ان کو مشاورت اس طرح کی دی گئی ہو اور پولیس کو کہا گیا ہو کہ انتہائی خطرناک مجرم آ رہے ہیں، اس طرح کی گاڑی میں بچہ اغوا ہو چکا ہے، لہٰذا کسی صورت گاڑی جانے نہ پائے۔ تو پولیس نے پیچھا کیا، انہوں نے گاڑی نہیں روکی، واقعہ ہو گیا، پولیس نے فائرنگ کر دی، وہ شہید ہو گئے۔ تو اس سے آگے صرف ایک پوائنٹ دوں گا آج کی ویڈیو میں، کل مزید تفصیل کے ساتھ بات کروں گا اس موضوع پہ۔ تو شہید کر دیے گئے، بچے یتیم کر دیے گئے ارشد شریف کے، بوڑھی ماں کو ایک اور زخم دے دیا گیا، فیملی کو بے سہارا کر دیا گیا، آزادی صحافت پہ ایک کاری ضرب وہ بھی لگا دی گئی۔ اب اگر قاتل ڈھونڈنا ہے نا میرے بھائی، قاتل دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے، تو صرف غور سے یہ دیکھ لیں کہ ارشد شریف کے قتل کو اپنے عزائم کے لیے استعمال کون کر رہا ہے۔ جو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو، سمجھ لیں ارشد شریف کے قتل میں اسی کا ہاتھ ہے۔ بہت دکھ ہوا
بہت بہادر بیٹا تھا اس دھرتی ماں کا، بہت سچا بیٹا تھا اس دھرتی ماں کا، شہید کی فیملی سے دلی افسوس، مالک شہید کے درجات مزید بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر کثیر عطا فرمائے، اس بوڑھی ماں کو مالک صبر عطا فرمائے، معصوم بچوں کو جو یتیم کر دیے گئے مالک اپنے حفظ و امان میں رکھے، شہید کی قبر پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اسی موضوع پہ مزید کچھ سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، جہاں رہیں اللہ رب العزت کی پناہ میں رہیں، وسلام۔ اگر چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب فرما لیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے اجازت، پاک میں زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔